Islam. I love 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 Islam. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے آئی لو اسلام۔ الحمدللہ عز و جل اس پروگرام میں آپ بہت پیارے پیارے خوبصورت یوں کہ یہ موضوعات پر علم دین حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ اب تک بہت سارے موضوعات پر ہم کلام کر چکے ہیں، ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے بھی ہوتے ہیں جو ہم سے کچھ کویسچن بھی کرتے ہیں، پھر ان کے آنسر ہیں وہ بھی دیے جاتے ہیں الحمدللہ۔ آج انشاءاللہ عز و جل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ اللہ نے چاہا تو آج ایک نئے ٹاپک پر آپ کو انفارمیشن حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ پروگرام کو آخر تک دیکھیے اور ہمارے ساتھ رہیے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے اللہ پاک اس پر رحمتیں نازل فرماتا رہتا ہے۔ اب یہ بندے کی مرضی ہے وہ کم پڑھے یا زیادہ۔ ایک بار سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ آج جو ہمارا پروگرام ہے اس پروگرام کا ٹاپک ہے پل صراط۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل پل صراط کے بارے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ پل صراط کیا ہے، کہاں پر ہے، یہ کتنا بڑا ہے اور اس پر چلنا کیسے ہوگا، کون کون چلے گا، اور بہت کچھ انشاءاللہ ہم حاصل کریں گے۔ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیں، اللہ کی رضا کے لیے علم دین حاصل کریں گے، جو سیکھیں گے اس پر عمل کریں گے اور انشاءاللہ دوسروں سے بھی یہ انفارمیشن شیئر کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، اور سب سے پہلے ایک حدیث پاک آپ سنیے جو کہ اللہ پاک کے آخری نبی کا فرمان ہے۔ تو آئیے آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم پر ایک پل ہے، جہنم پر ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ روایت بھی سنیے اور تھوڑا سا امیجن، آپ تصور بھی کیجئے کہ کتنا وہ باریک ہے، کتنا تیز ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس پر لوہے کے کنڈے اور کانٹے ہیں، جسے اللہ پاک چاہے گا یہ اسے پکڑیں گے۔ لوگ اس سے گزریں گے، بعض پلک جھپکنے کی طرح، بعض بجلی کی طرح، بعض ہوا کی طرح، بعض بہترین اور اچھے گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح گزریں گے، اور فرشتے کہیں گے ربی سلم ربی سلم، یعنی اے پروردگار سلامتی سے گزار، یعنی جو اس پل سے چل رہے ہوں گے فرشتے ان لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہوں گے۔ اب بعض مسلمان نجات پا جائیں گے، بعض زخمی ہوں گے، بعض اوندے ہوں گے، اور بعض جہنم میں گر جائیں گے۔ الامان والحفیظ۔ اللہ پاک ہمیں جہنم سے بچائے اور سلامتی کے ساتھ پل صراط سے گزرنا نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ نے سنا کہ جہنم پر ایک پل ہے، ابھی آپ نے حدیث پاک سنی، وہ پل اتنا یوں کہیے کہ خطرناک ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے۔ کہ بال کتنا باریک ہوتا ہے، ہر ایک کے سر پر بال ہوتے ہیں۔ تو اب وہ جو پل صراط ہوگا جس پر لوگوں نے چلنا ہے، یعنی ان کے چلنے کی جو کیفیت ہے، کنڈیشن ہے، وہ بھی بڑی مختلف ہے کہ کوئی جناب سپیڈ سے چل رہا ہے، کوئی رک رک کے چل رہا ہے، کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح وہاں سے گزر رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں جہنم سے بچائے اور ہمیں سلامتی کے ساتھ اس پل سے گزرنا نصیب فرمائے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ جو وہ پل ہوگا وہ تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ تلوار کا وار جو ہے وہ مثال دی جاتی ہے، اور وہ واقعی بڑا کاٹنے والا ہوتا ہے، اور ایسا وار ہوتا ہے کہ انسان اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اب ہلکی سی چھری کا جو انسان کو اگر ہاتھ پر لگ جائے تو کتنا پین ہوتا ہے، کتنا درد ہوتا ہے۔ اور پھر جو چھری سے بھی بڑی تلوار ہے جس سے پہلے کے لوگ جنگ کیا کرتے تھے، تو اب وہ جو تلوار ہے اس سے بھی زیادہ تیز ہوگا۔ تو وہ پل صراط
اس کی یہ کیفیت سوچ کر بھی ڈر لگتا ہے۔ بس اللہ پاک اپنی رحمت سے ہم سب کو عافیت کے ساتھ اس پل سے گزرنا نصیب فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ جہنم پر ایک پل ہے جس پر بعض لوگ تیزی کے ساتھ گزریں گے اور بعض بجلی کی طرح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی رفتار میں فرق ان کے نیک اعمال اور اخلاص کی وجہ سے ہوگا۔ جیسا عمل جیسا اخلاص ہوگا ویسی اس پل سے گزرنے والے کی رفتار ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس روایت سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ ہمیں اچھے اچھے اعمال کرنے چاہیے۔ جو بھی نیک عمل کریں اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں پل صراط پر ثابت قدمی نصیب ہو اور ہم بھی تیزی کے ساتھ گزر کر جنت میں داخل ہو جائیں۔ آمین۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا پیارا ارشاد ہے۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت سعید بن ابو ہلال رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس یہ بات پہنچی ہے کہ قیامت کے روز پل صراط بال سے زیادہ باریک ہوگا اور بعض کے لیے بڑی وادی کی طرح ہوگا۔ اللہ جس کے لیے چاہے جو چاہے ویسا کرم فرماتا ہے۔ اللہ پاک سے ہم بھی رحمت کی امید رکھتے ہیں، یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے لیے وہ پل صراط جو ہے وہ وادی کی طرح کر دے کہ ہم آسانی سے اس سے گزر کر جنت میں پہنچ جائیں، اور نیک اعمال بھی کرنے چاہیے تاکہ اللہ پاک ہمیں اس پل صراط پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں، پل صراط کی بات ہو رہی ہے، پل صراط کے بارے میں ہم سن رہے ہیں اور پل صراط کی کچھ وحشتیں بھی سن رہے ہیں کہ وہ اتنا باریک بھی ہوگا، لیکن بعض خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ وہ آسانی سے گزر جائیں گے کیونکہ ان کے لیے وہ وسیع ہو جائے گا۔ تو اب آپ لوگوں سے ایک سوال ہے کہ پل صراط پر کسی کو اعلیٰ حضرت کا شعر آتا ہے؟ پل صراط پر کوئی بھی؟ آپ کو عبداللہ بھائی نہیں؟ چلیں میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کا بڑا ایک مشہور کلام ہے، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ، یہ بڑا پیارا شعر ہے۔ پہلے شعر کو طرز میں پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کا کچھ مفہوم بھی سمجھتے ہیں۔ آئیے یہ شعر مل کر پڑھتے ہیں۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت ہے، وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ جبریل امین جو ہیں وہ حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یا رسول اللہ میری ایک خواہش ہے۔ وہ خواہش یہ ہے کہ میرے جو پر ہیں، اب جبریل امین کے پر کتنے ہیں یہ بھی سن لیجئے۔ جبریل امین کے جو پر ہیں وہ روایت میں آتا ہے 600 پر ہیں۔ کتنے پر ہیں؟ 600 پر ہیں۔ یہ جبریل امین کے پر کی بات ہو رہی ہے۔ جبریل امین نے عرض کیا کی؟ بارگاہ رسالت میں آپ نے گزارش کی ہے کہ یا رسول اللہ میری یہ خواہش ہے کہ بروز قیامت جب آپ کے امتی جو ہیں یہ پل صراط پر گزر رہے ہوں گے تو آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے پروں کو ان کے پاؤں کے نیچے بچھا دوں گا۔ یعنی یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے لیے جبریل امین کیا کر رہے ہیں؟ آفر کر رہے ہیں، بارگاہ رسالت میں کیا کر رہے ہیں؟ آرزو بلکہ گزارش کر رہے ہیں، حضور آپ اجازت دے دیں تاکہ میں اپنے پر وہاں بچھا دوں۔ اچھا، پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو حضور کے امتی ہیں وہ آسانی سے وہاں سے گزر جائیں گے۔ اب جب اعلیٰ حضرت نے جب یہ روایت سنی، اعلیٰ حضرت یہ بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے پل سے اتاریے، یعنی پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ یا رسول اللہ مجھے پل سے اتار کر پار لگا دیجئے، جنت میں پہنچا دیجئے، اور آپ کا یہ احسان اتنا کرم بالائے کرم ہوگا کہ جو پل صراط پر بچھانے والے پر جبریل امین ہیں ان کو بھی خبر نہ ہو۔
سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یقیناً عشق رسول میں اضافہ ہوا ہوگا اس روایت کو، اس شعر کو سمجھنے کے بعد۔ تو دوبارہ اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک عقیدہ جو ہے اسلام کا وہ بھی یاد رکھیے، اور یہ عقیدہ یاد رکھنا بڑا ضروری ہے، اور یہ عقیدہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ صراط یعنی جو پل صراط ہے یہ حق ہے۔ یہ کیا ہے؟ حق ہے۔ حق ہے۔ حق کا مطلب ہونا یعنی سچ ہے، یعنی یہ واقع ہوگا، یہ بالکل ہوگا، اور اس پر ایمان لانا، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ اس پر ایمان لانا کیا ہے؟ واجب ہے۔ جی ہاں، بالکل ضروری ہے، اور اتنا ضروری ہے کہ اس پر ایمان لانا یعنی جو بندہ اس پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ جو پل صراط پر ایمان نہیں لائے گا وہ کیا ہوگا؟ گناہ گار ہوگا، اسے گناہ ملے گا۔ لہٰذا ہم نے اس بات کو کیا کرنا ہے؟ ماننا ہے، اور اس پر یقین بھی رکھنا ہے۔ اور اس پل صراط سے گزرے بغیر کوئی بھی شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ یعنی جنت میں جانے کا جو راستہ ہے وہ کیا ہے؟ پل صراط ہے۔ یعنی جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے، یعنی جو اگر کوئی جنت میں جانا چاہے گا مدنی چینل کے ناظرین تو پل صراط سے گزر کر ہی جائے گا۔ لیکن جس نے جانا ہوگا اس کی کنڈیشنز جو ہیں وہ ہم نے سنی ہیں۔ کوئی بجلی کی طرح یوں کہیے کہ وہاں سے گزر جائے گا، کوئی پلک جھپکنے کے رفتار سے وہاں سے گزرے گا، اور کوئی کیسے گزرے گا۔ اللہ پاک ہمارے حال پر بھی رحم فرمائے اور ہم بھی تیز رفتاری کے ساتھ وہاں سے گزر جائیں، بلکہ حضور کا کرم ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ہمیں پل صراط سے پار لگا دیں، تو کیا بات ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے اس کے بارے میں ایک آیت مبارکہ بھی سنتے ہیں۔ اللہ پاک کا ایک ارشاد پاک ہے قرآن پاک میں، اور یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 71 یعنی 71 آیت نمبر ہے۔ اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، تمہارے رب کے ذمے پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے۔ یعنی ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو۔ دوزخ پر یعنی دوزخ پر سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ جو پل ہے وہ دوزخ کے اوپر ہے، اور دوزخ کے اوپر سے گزرنے سے مراد کیا ہے؟ اس پل صراط سے گزر ہوگا اس بندے کا۔ احمد بھائی، پل صراط سے تو ہر ایک کو گزرنا، لیکن پہلے کون گزرے گا؟ جی، بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ پل صراط سے تو ہر ایک کو گزرنا ہے، لیکن سب سے پہلے کون گزرے گا؟ تو سنیے پیارے بچوں، سب سے پہلے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط سے گزریں گے۔ سب سے پہلے کون گزریں گے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پل صراط سے گزریں گے۔ پھر آپ کے بعد دیگر جو انبیاء کرام ہیں وہ اس پل صراط سے گزریں گے، اور پھر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے، جو حضور علیہ السلام کے امتی ہیں، وہ اس پل صراط سے گزریں گے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت ہے، اس امت کے گزرنے کے بعد جو دیگر انبیاء کرام کی امتیں ہیں وہ اس پل صراط سے گزریں گی۔ سبحان اللہ۔ احمد بھائی، سب سے آخر میں پل صراط سے کون گزرے گا؟ جی، سب سے آخر، پہلے والا شخص تو ہم نے سن لیا، بلکہ پہلے والی ہستی کے بارے میں ہم نے سنا کہ جو پل صراط سے گزریں گی۔ اب اس شخص کے بارے میں سنتے ہیں جو سب سے آخر میں پل صراط سے گزرے گا، اور وہ کون ہوگا؟ سب سے آخر میں جو پل صراط سے گزرے گا پیارے بچوں، وہ پیٹ کے بل گھسٹ گھسٹ کے اس پل سے گزر رہا ہوگا۔ وہ جو آخری شخص ہوگا نا، جو پیٹ کے بل گھسٹ گھسٹ کے چل رہا ہوگا، وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ، کہ مجھے اتنی دیر کیوں لگی کہ میں پل صراط سے اتنی دیر، یعنی سب سے آخر میں وہ جا رہا ہے تو پھر وہ عرض بھی کرے گا۔ تو اللہ پاک اس سے ارشاد فرمائے گا کہ تجھے تیرے اعمال نے دیر کروا دی۔ اب غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ بچے چونکہ بچے ہیں، ابھی ان کے اعمال لکھے نہیں جا رہے، یعنی ان کا اعمال نامہ جو ہے یہ بھی یوں کہیے کہ گناہوں کا معاملہ، ان کے گناہ ابھی نہیں لکھے جاتے، لیکن ابھی سے ان کو نیکیوں کی طرف راغب کرنا چاہیے، ان کو نماز کا پابند ہونا چاہیے، ان کو اچھے اعمال کرنے چاہیے، تاکہ جب یہ بڑے ہوں، جب ان کے نامہ اعمال کے لکھنے کا معاملہ شروع ہو تو پھر اس وقت بھی یہ ان کی عادات میں، ان کے یوں کہیے کہ جو شب و روز ہیں اس میں نیکیوں کا سلسلہ ہو۔ اللہ پاک ہمارے اعمال کو اچھا فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پیارے بچوں، یہاں پر آپ کو ایک نئی بات بھی بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بروز محشر، یعنی جب لوگ پل صراط سے گزریں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ پاک کے آخری نبی ہیں، اور جو اللہ پاک کے مقرب فرشتے ہیں، اور جو مومنین ہیں، وہ سب کے سب ایک ہی دعا کر رہے ہوں گے۔ وہ دعا کیا ہوگی کہ ربی سلم، ربی سلم، یعنی اے اللہ
سلامتی سے گزار، اے اللہ سلامتی سے گزار۔ وہ شعر بھی سناتے ہیں، اعلیٰ حضرت کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، سلم سلم کی ڈھارس سے پل پر ہم کو چلاتے یہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کے لیے اللہ کی جناب میں، اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں گے کہ یا ربی سلم، اے اللہ میرے امتیوں کو سلامتی سے پل صراط سے گزار دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا صدقہ سلامتی کے ساتھ پل صراط سے گزرنا نصیب فرمائے۔ عبداللہ بھائی، آپ کو ایک بات پتہ ہے؟ کون سی بات؟ وہ بات یہ ہے کہ بعض ایسی نیکیاں ہیں کہ اگر وہ انسان کرے، دنیا کے اندر وہ نیکیاں اگر انسان کرے تو وہ پل صراط سے بڑی آسانی سے گزر جائے گا۔ احمد بھائی ہمیں بھی وہ باتیں بتائیں۔ آپ کو بھی سیکھنی وہ باتیں، ایسی نیکیوں کے بارے میں جاننا ہے آپ کو کہ اگر وہ بندہ کرے تو پھر پل صراط پر سلامتی کے ساتھ گزر جائے، ہے نا؟ گزرنا چاہتے ہیں نا، الحمدللہ ہم سبھی سلامتی کے ساتھ گزرنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، مسواک کرنا، پہلی بات کیا ہے؟ مسواک کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، بڑی پیاری سنت ہے، اور اس کے بہت سارے دینی اور دنیاوی فوائد بھی ہیں، فائدے بھی ہیں، اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں۔ لیکن اس کا ایک فائدہ اور بھی ہے، اور اس کی برکت یہ ہے کہ جو بندہ مسواک کرنے والا ہوگا، جو مسواک کرنے کا عادی ہوگا، تو پل صراط پر مسواک کی برکت سے وہ بندہ بجلی کی رفتار سے تیز گزرتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تمام بچے جو ہیں وہ مسواک بھی کیجئے، اور انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ وہ بجلی کی طرح تیزی سے پل صراط سے گزر جائے گا۔ اسی طرح پیارے بچوں، جو درود پاک پڑھنے والا ہوگا، جو درود پاک کو یوں کہیے کہ کثرت سے پڑھتا ہوگا، وہ بھی پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک کثرت سے پڑھیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ 313 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 313 مرتبہ۔ جی 313 مرتبہ پڑھنا کوئی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں گے 5 سے 10 منٹ کے دوران آپ پڑھ لیں گے، تو آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اور اس نیت سے پڑھیں کہ ہم یہ جو درود پاک پڑھ رہے ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کریں گے؟ نظر کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ بروز قیامت جب وہ پل صراط سے گزرے گا تو وہ آسانی سے گزر جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک بار ابھی بھی مل کے پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں اسی کے متعلق، یعنی جو درود پاک پڑھے گا اور پھر وہ آسانی سے درود پاک پڑھنے کی برکت سے پل صراط سے گزرے گا، اس کے متعلق میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ ہوا کیا، ایک مرتبہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک رات عجیب معاملہ دیکھا۔ کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ کہ اللہ پاک کے آخری نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرا ایک امتی وہ پل صراط پر گھسٹ گھسٹ کر چل رہا تھا، گھسٹ گھسٹ کر چل رہا تھا، میرا ایک امتی پل صراط پر گھسٹ گھسٹ کر چل رہا تھا، اور کبھی وہ گھٹنوں کے بل چلتا تھا۔ اتنے میں اس کا وہ درود پاک وہاں پر آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اس کا وہ درود پاک جو اس نے مجھ پر پڑھا تھا وہ آیا۔ پھر اس درود پاک نے اس گھسٹ کر چلنے والے شخص کو کھڑا کر دیا اور اس نے پل صراط کو پار کر لیا۔ سبحان اللہ۔ جی، تو ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ تو جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے اتنا زیادہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے بچوں، ہم سن رہے ہیں ان نیکیوں کے بارے میں کہ جن نیکیوں کے کرنے سے بندہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا، بجلی کی تیزی کی طرح گزرے گا۔ اسی طرح کچھ نیکیاں اور بھی ہیں، جس طرح نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، صدقہ دینا، نماز پڑھنا۔ خیر نماز پڑھنا تو فرض بھی ہے، ہم نے نماز تو ہر حال میں پڑھنی ہے، لیکن صدقہ دینا بھی بڑی پیاری نیکی ہے۔ جتنا ہو سکے انسان کو 10 20 30 جتنا استطاعت ہو بندہ اللہ کی راہ میں دیتا رہے۔ اس کا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ وہ پل صراط پر ثابت قدمی سے گزر جائے گا۔ لیکن یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ بچے بھی ہیں، تو آپ یہ مسئلہ یاد رکھیے، اور جو مدنی چینل پر بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اپنی ذاتی رقم، یعنی جو ان کے مما نے پاپا نے ان کو پیسے دیے ہوئے ہیں، ملتی ہے نا آپ کو پاکٹ منی ملتی ہوگی، ہر ایک بچے کو ملتی ہے، بعض کو ضد بھی کر کے لیتے ہوں گے، بھائی مجھے چاہیے ہی چاہیے، میں نے یہ لینا ہے تو لینا ہی لینا ہے۔ ہاں، ضد تو نہیں کرنی چاہیے، اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن جو پاکٹ منی آپ کو مل رہی ہے وہ اب آپ کی ہے، وہ آپ اس سے کھائیں پئیں، جو آپ نے کرنا ہے وہ کریں۔ وہ آپ کسی کو تحفہ نہیں دے سکتے، وہ اللہ کی راہ میں بھی آپ صدقہ نہیں کر سکتے،
کیونکہ وہ آپ کا ہے. اب آپ چھوٹے ہیں، چھوٹی عمر میں جو مال بچے کی یوں کہیے کہ ملک میں ہوتا ہے وہ اسی کے اوپر یوں کہیے کہ خرچ کرنا ہوتا ہے، وہ کسی اور چیز پر خرچ نہیں کیا جا سکتا. یہ شرعی مسئلہ تھا تو ہم نے وہ بھی سننے کی سعادت حاصل کی، اور ہم نے ایسی نیکیوں کے بارے میں سنا کہ جو نیکیاں انسان کرے اور پل صراط پر آسانی سے گزرے گا انشاءاللہ عز و جل. تو ہم نے 3 نیکیوں کے بارے میں بھی ایسے سنا تھا، ویسے تو بہت ساری ہیں لیکن آج ہم نے 3 سنا. تو پہلی جو نیکی تھی وہ کیا تھی؟ مسواک کرنا. مسواک کرنا. دوسری نیکی کیا تھی؟ درود پاک پڑھنا. درود پاک پڑھنا. اور تیسری نیکی کیا تھی؟ صدقہ دینا. جی ہاں، صدقہ دینا بھی ایسی عظیم نیکی ہے. درود پاک پڑھنا اور مسواک کرنا ایسی نیکیوں میں سے ہیں کہ جو پل صراط پر ہمیں ثابت قدمی سے گزارنے میں کام آئیں گی. اللہ پاک ہماری دنیا و آخرت کو اچھا فرمائے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جتنے بھی ناظرین حاضرین یہاں موجود ہیں پل صراط پر ثابت قدمی اور آسانی سے گزرنا نصیب فرمائے. الحمدللہ ہمارے اس پروگرام کا ٹاپک جو ہے یہ مکمل ہوا ہے. آج ہم نے پل صراط کے بارے میں انفارمیشن حاصل کی ہے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی علم دین حاصل کیا اسے یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اگلے نئے ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I love Islam. 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 بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.